بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، اللہ کا بے انتہا شکر ہے، اور اللہ ہماری طرف سے شکر کے جذبات اور الفاظ کو قبول کرے کہ آج پھر اس کی توفیق سے ہم قرآن پڑھنے کے لیے حاضر ہیں۔ ویسے تو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں اور اسی پر عمل کرنے میں زندگی گزار دینی چاہیے۔ یہی حق ہے اور یہی سب سے راستی پر چلنے والے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کی سنت ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کمزور لوگ ہیں، ہم بڑی جلدی کسی چیز سے اکتا بھی جاتے ہیں اور اپنے اندر اتنا وہ شوق اور استقامت بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے اسے 5 مارچ سے شروع کیا تھا اور انشاءاللہ ہم اسے 27 رمضان تک چلائیں گے۔ قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے پسندیدہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اپنی رہنمائی اور مدد سے نوازے، اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے بابرکت نام کے واسطے سے ہمیں ہر طرح کی سلامتی اور برکت نصیب کرے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم 2 دنوں میں سورہ نحل کو مکمل کر لیں۔ تو کل ہم نے سورہ نحل کے 8 رکوع پڑھے تھے، اور آج اس کا 9واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 66 سے، یعنی سورہ نحل کی جو آیت نمبر 66 سے ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں روزانہ دہراتا ہوں کہ بڑے ادب سے اور بڑے دھیان سے اور بڑی محبت سے اور بڑے شوق سے قرآن کو سنیں۔ قرآن انشاءاللہ زندگی کے رنگ کو بدل بھی دے گا اور زندگی کو رنگ لگا بھی دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا
یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہ آپ پر نشانی کیوں نہیں اترتی، آپ کوئی ایسا معجزہ ہمیں کوئی کیوں نہیں دکھاتے جس سے ہم ایمان لے آئیں، تو اس کے جواب میں بار بار قرآن مجید میں اللہ ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ زبردستی ایمان دینا تو ہمارا مقصود اور مطلوب ہی نہیں ہے، اور ایسی نشانی دکھانا کہ جس سے تم زبردستی ایمان لے آؤ، یہ تو ہمارا مطلوب اور مقصود ہی نہیں ہے، ہم نے دنیا اور انسان کو اس لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے تو نشانیاں تو تم اگر آنکھیں کھولو اور کچھ اپنی عقل سے اور دماغ سے اور سمجھ سے کام لو تو نشانیاں تو مطلب تمہارے وجود کے اندر بھی ان گنت نشانیاں ہیں توحید کو اور آخرت کو پہچاننے کے لیے، اور جس دنیا میں تم رہتے ہو وہاں بے شمار نشانیاں، اور ان ساری نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توجہ دلاتا ہے اور ان کی طرف مطلب ترغیب دیتا ہے کہ یہ دیکھو نشانیاں۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، یہ جو مویشی ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں جن میں ہر مطلب تم روز جن کے اندر رہتے ہو، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ اب اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال طریقے سے مطلب ان جانوروں کی جو صنف اناث ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک جانور جو ہے وہ چارہ کھاتا ہے اور اس سے گوبر بھی پیدا ہوتا ہے اور خون بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک تیسری چیز دودھ پیدا ہوتی ہے، اور مطلب ان جانوروں کے تھنوں سے یہ مطلب عجیب فیکٹری اللہ نے لگائی ہوئی ہے، اتنا دودھ ہے کہ پوری دنیا میں دودھ موجود ہے اور لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، اور عجب چیز ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری مخلوقات کو دیکھو تو صحیح، میری نعمتوں کو پڑھو تو صحیح۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ یعنی ہم پھل پیدا کرتے ہیں اور ان پھلوں سے مطلب عرق تم نکالتے ہو، اور یہ جو عرق ہے یہ انسان کے لیے حیات بخش غذا بھی بن سکتا ہے، اور اسی عرق سے تم الکحل بھی بناتے ہو، اس کو مطلب اس سے تم شراب بھی بناتے ہو۔ اب یہ انسان کی اپنی قوت انتہا پر منحصر ہے کہ وہ اس سرچشمے سے پاک رزق حاصل کرتا ہے
یعنی اس کھجور سے اور انگور سے ورق نکالتا ہے، اور یا ویسے ان کو استعمال کرتا ہے، یا ان کا کوئی جوس بنا کے استعمال کرتا ہے جائز طریقے سے، تو یہ پاک رزق ہے۔ یا اسی مطلب کھجور سے انگور سے وہ ایک حرام چیز بنا لیتا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جو عقل و خرد کو زائل کر دینے والی چیز شراب ہے۔ تو اس سے ایک اشارہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ تمہارا اپنا انتخاب ہے۔ اسی انگور اور کھجور کو ہم نے، یہ پاک ہے، اس میں سے تم پاک عرق بھی نکال سکتے ہو اور اس سے تم شراب بھی بنا سکتے ہو۔ اور اسی سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ شراب جو ہے وہ پاک رزق نہیں ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی ہدایت دے دی، اس راستے پر چلا دیا، یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دی۔ مطلب یہ اللہ ہی چیزوں سے کام لیتا ہے نا، جتنی مخلوقات ہیں ان کو جس فطرت پر پیدا کرتا ہے پھر انہی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو شہد کی ایک چھوٹی سی مکھی ہے، اس پر ہم نے یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ رب کی ہموار کی ہوئی راہوں سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تیری رہنمائی کر کے تجھ سے، مطلب یہ کہ یہ ایک انسان کے لیے بہت مفید چیز ہم نے تجھے بنوائی ہے، تو وہ کام کرتی رہے۔ یعنی رب کی ہموار کی ہوئی راہوں کا اشارہ اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف ہے جس پر شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے، بڑے منظم طریقے سے اور بڑے شاندار طریقے سے وہ یہ شہد بنانے کا کام مکھی کرتی ہے، اور ایک گروپ کی شکل میں کرتی ہے، ان کے مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے چھتوں کی ساخت، ان کے گروہ کا نظم و ضبط، ان کے مختلف کارکنوں کی تقسیم کار کہ اس مکھی نے یہ کرنا ہے اور اس مکھی نے یہ کرنا ہے، ان کی فراہمی غذا کے لیے پہم آمد و رفت، ان کا باقاعدگی کے ساتھ شاید بنا بنا کر ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب وہ راہیں ہیں جو اللہ نے متعین کی ہیں۔ اللہ نے اس مکھی کو ان راہوں پر چلایا۔ کمال ہے جی، ویسے لوگ نشانیاں پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں اور کیا ڈھونڈتے ہیں۔ ذرے ذرے کے اندر، پتے پتے کے اندر، قطرے قطرے کے اندر، جسم کے لوں لوں کے اندر نشانیاں ہی نشانیاں، جس سے ایک اللہ کو بھی پہچانا جا سکتا ہے اور اس نے جو حق نازل کیا ہے اس کو بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اب یہ سائنسدان تحقیق کریں، مطلب ہے کہ طب کے علماء تحقیق کریں، لیبارٹری میں تحقیق کریں کہ اس شہد کے اندر کتنی شفا ہے، تو پتہ نہیں وہ کہاں کے کہاں پہنچ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس نتیجے تک پہنچیں کہ ہر بیماری کے لیے اس شہد کے اندر شفا ہے۔ تحقیق تو کر کے دیکھیں، اپنی لیبارٹریوں میں اسے لے جا کر اس پر کوئی ریسرچ تو کریں۔ یقیناً اس شہد اور اس کے بننے میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کوئی غور کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، یعنی خود انسان کے اپنے وجود کے اندر، اس کی زندگی میں ہونے والے واقعات کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ بیتتا ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور پھر تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بدترین عمر سے بھی بچائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ عمر دینی ہے تو ٹھیک ٹھاک رکھے، اس کو بابرکت بنائے، بڑھاپے کو بھی بابرکت اور مفید بنائے۔
ورنہ بسا اوقات تو جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو بندے کی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ کچھ نہیں جانتا۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے، یعنی یہ دو صفتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بہت آتی ہیں کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے بھی باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے اختیار اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے انتظام سے بھی باہر نہیں ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں، ہر چیز اس کی بادشاہی اور قدرت اور نظم و ضبط میں۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَخَفَضَةً مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ قرآن مجید اس لحاظ سے بھی باکمال کتاب ہے اور بے مثال کتاب ہے کہ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے اور پھر مسلسل اور بتدریج سمجھایا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی۔ یہ جو اس کی عطا ہے، کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کوئی کم دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اپنی عطا جو ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ تقسیم ہی کی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت دے دی ہے۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے رزق میں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات ان بتوں کو دے دیے ہیں، تو یہ انسانوں کے اندر تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ جس انسان کو ہم رزق دیتے ہیں وہ کوئی اپنا رزق دوسروں کو، اپنے غلاموں کو دے کر وہ برابر ہو جاتا ہے؟ تو مخلوق کے اندر جو فرق ہے اس کو تم تسلیم کرتے ہو، تو مخلوق اور خالق کا
فرق تسلیم کر کے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے۔ نشانیاں ہی نشانیاں، معجزات ہی معجزات، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ بے بنیاد اور بے حقیقت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا، اور ان کی مرادیں برلانا اور دعائیں سننا، اور انہیں اولاد دینا، ان کو روزگار دلوانا، ان کے مقدمے جتوانا اور انہیں بیماریوں سے بچانا کچھ دیویوں اور دیوتاؤں اور جنوں اور اگلے پچھلے بزرگوں کے اختیار میں۔ تم یہ کس طرح بات سوچ لیتے ہو؟ اللہ کو کس طرح تم مطلب ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہو، اور ان کو کس طرح اللہ کا ہمسر بنا دیتے ہو؟ ساری کائنات، ساری نعمتیں، ساری قدرتیں خود تمہارے اپنے جسم سے ثابت ہو رہا ہے، تمہارے ماحول سے ثابت ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ ہونے والے واقعات سے ثابت ہو رہا ہے کہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مسالے نہ گھڑو، یہ ظلم نہ کرو کہ کسی کو تم اللہ کی مثل قرار دینا شروع کر دو، کسی کو اللہ کا ہمسر بنانا شروع کر دو۔ ان بتوں کو، ان دیویوں کو، ان فرشتوں کو، ان انبیاء کو، اولیاء کو اللہ کی مثل نہ بناؤ۔ یہ اللہ کی مثل نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق بھی عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ بھی کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مطلب اللہ کا بات کرنے کا یہ ہے کہ مخلوق کے اندر ہم نے بڑا فرق پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ فرق تمہیں نظر آتا ہے، اور اللہ کا اور مخلوق کا نظر جو فرق ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی راہ بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی باوجود اس کے کہ انسانوں کے درمیان وہ صریح طور پر بااختیار بے اختیار کے فرق کو محسوس کرتے ہیں، اور اس فرق کو ملحوظ رکھ کر ہی دونوں کے ساتھ الگ الگ طرز عمل بھی انسان اختیار کرتے ہیں، پھر بھی وہ ایسے جاہل اور نادان بنے ہوئے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا فرق ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ خالق کی ذات اور صفات اور حقوق اور اختیارات سب میں وہ مخلوق کو اس کا شریک سمجھ لیتے ہیں، اور مخلوق کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جو صرف خالق کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عالم اسباب میں کوئی چیز مانگنی ہو تو گھر کے مالک سے مانگیں گے، نہ کہ گھر کے غلام سے، مگر جو فیض کا منبع ہے جس سے ساری حاجات طلب کرنی ہوں تو کائنات کے مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے ہاتھ سے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو فیض کا اور عطا کا اصل منبع ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ مطلب انسانی زندگی میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں، انسانوں اور انسانوں کے اندر بڑا فرق ہے، اور خالق اور مخلوق کا فرق تو بڑا نمایاں ہے۔ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ علم بھی اسی کو، قدرت کی بھی اسی کی، نعمتیں بھی اسی کی، تخلیق بھی اسی کی۔ کوئی بات ہی نہیں بنتی کہ تم ان بتوں کو اس کا شریک بنا رہے ہو۔
یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانتے ہو؟ اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا۔ دیکھیں یہ جو تمہارے غلط عقائد ہیں، جان بوجھ کر تم نے پتہ نہیں کہاں سے بنا لیے ہیں، اور پھر دنیا کے مفادات کے لیے دنیا کے پیچھے چھوڑ رہے ہو، اور اللہ کے حق کو مفادات پر فروخت کر رہے ہو، یہ بڑا ظلم کر رہے ہو تم۔ اور جس قیامت کے دن تمہارا محاسبہ ہونا ہے، پھر تم اس کو کہتے ہو کہ وہ کیسے برپا ہوگی؟ قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسی آیت ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ۔ مطلب قرآن کو تو کوئی بندہ اگر سمجھ کر سنے اور کچھ غور کرے تو کتنی دو ٹوک اور کلیئر اور صاف باتیں، اور ہر چیز بالکل کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ بھی بار بار اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اس واضح اور دو ٹوک حق سے پھرتے ہو، اس کی کوئی تمہیں پرواہ نہیں ہے، تو پھر کر لو جو کچھ تم نے کرنا ہے۔ ہمارے پیغمبر اور رسول کے ذمے تو بات پہنچانا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی کم دیر میں قیامت آ جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ تو جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے،
اور نظر آ رہا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ جو کچھ اللہ کر رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ کوئی معمولی ہے؟ خود ہمیں اور مخلوقات کو جس طرح اس نے پیدا کیا ہے اور جس طرح اس نظام کو وہ چلا رہا ہے، یہ کوئی معمولی ہے؟ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے تو اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یعنی کس طرح کمزور انسان کا بچہ کتنا کمزور ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، لیکن آہستہ 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 اللہ تعالیٰ اس انسان کو کس طرح کا بنا دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیا کیا کرتا ہے، حکومتیں کرتا ہے، بڑے بڑے میدان سجاتا ہے، بڑی بڑی ایجادات کرتا ہے. تو ہم نے تمہیں اتنی صلاحیتیں اور قوتیں دی ہیں تاکہ ہماری خلافت کرو، ہماری بندگی کرو، ہمارا شکر بجا لاؤ. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ اب دیکھیں نشانیاں 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 کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں. اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ کس نے ان کا جسم، کس نے ان کے پر اس طرح کے بنائے، کس نے ان کے لیے فضا کو اس طرح مسخر کیا؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کوئی ایمان لائے صحیح. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. مطلب یہ خیمے عرب کے لوگ جو ہیں وہ چمڑے کے خیمے استعمال کرتے تھے. یعنی مستقل گھر بھی تم بناتے ہو، یہ بھی ہماری نشانی ہے. اور پھر عارضی گھر تم خیموں کی شکل میں بناتے ہو، یہ بھی ہماری نشانی ہے. اور ان گھروں میں جو سکون پاتے ہو، یہ بھی ہماری نشانی ہے. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے برتنے کی بہت ساری چیزیں پیدا کی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. یہ جو کچھ تم جہاں جہاں کر رہے ہو، اس کی صلاحیت اور جو کچھ استعمال کر رہے ہو، سب کچھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، یعنی ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے. شاید کہ تم فرم بردار بنو. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں کہ تم ہماری وحی کے مطابق، ہمارے انبیاء کے مطابق ہماری فرما برداری کرو، ہمارا شکر کرو، وہ کام کرو جس کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے بھی ہیں، پھر اس کی ناشکری بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں. اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، تکبر پر اڑے ہوئے ہیں. اور شیطان انہیں اللہ ہی کے اذن سے، شیطان انہیں جو ہے وہ امیدیں دلاتا اور لالچ دلاتا اور اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اور ادھر وہ چلے جا رہے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون
وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ استغفر اللہ استغفر اللہ فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے قوموں کی طرف، امتوں کی طرف، اور انبیاء نے بالکل دو چار کی طرح اللہ کی رہنمائی میں ان کی رہنمائی کی ہے، اور اب وہ یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو حق ان تک پہنچا دیا۔ پھر انبیاء کی گواہی کے بعد، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے اس وقت توبہ و استغفاری کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بس مہلت ختم ہو گئی، مطلب کوئی حجت بھی وہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ مطلب ظاہر ہے کہ ان پر اس طرح اللہ کا کلمہ صادق آ جائے گا اور اللہ تعالی ہر چیز بالکل کھول کر ان کے سامنے رکھ دے گا اور گواہ پیش کر دے گا کہ کوئی چیز ان کے پاس رہے گی نہیں، اور خاص طور پر انبیاء کی گواہی کے بعد ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، اور نہ ہی پھر انہیں موقع دیا جائے گا کہ اب توبہ کرو اور استغفار کرو۔ توبہ اور استغفار کا وقت تو یہ زندگی ہے۔ بالکل یہ زندگی توبہ اور استغفار کے لیے مہلت ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے، اپنے آپ پر ترس کھانا چاہیے، اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے رویے درست نہیں ہیں، ہم جس طرح اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، جس طرح اس کی دی ہوئی زندگی کو استعمال کر رہے ہیں، یا ہم تو سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے ساری ہماری دوڑ دھوپ ہے، جبکہ اللہ بار بار کہتا ہے کہ اس دنیا کو استعمال کرو میرے حکم کے مطابق، میری رضا کے لیے، اور میرا شکر کرو، اور میرے سامنے پیش ہونے کا ہر وقت خوف اپنے اوپر طاری رکھو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت ہی دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افتراء پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ دنیا کی افتراء پردازیاں جو حق کے مقابلے میں لوگوں نے کی، اور جو حق کے مقابلے میں چال بازیاں انہوں نے کی، جو مکاریاں انہوں نے کی، اس حساب کے دن نہ کوئی مکاری، نہ کوئی چال، نہ کوئی افتراء بازی، نہ کوئی حجت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، ظاہر ہے ویسے تو ہر کفر کی راہ اختیار کرنے والا اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتا ہے، لیکن کچھ لوگ تو آئمہ کفر بن جاتے ہیں،
ضلالت کے مبلغ بن جاتے ہیں اور ضلالت کے دائی بن جاتے ہیں اور ضلالت کے نمائندے بن جاتے ہیں، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے. یعنی ایک عذاب خود کفر کرنے کا اور ایک عذاب دوسروں کو کفر کی دعوت دینے کا، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. اے محمد انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے. انبیاء ہوں گے یا وہ صلحاء ہوں گے جنہوں نے انبیاء کی اتباع میں کام کیا، وہی کام کیا جو نبیوں نے کیا، جو اس کے مقابلہ میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. کتنی بڑی گواہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، کتنی بڑی گواہی ہے. وہ کتنے سچے گواہ ہیں، کتنی محنت سے، کتنی جانفشانی سے، کتنی قربانی سے انہوں نے کس طرح لوگوں کو حق سمجھایا ہے اور حق دکھایا ہے اور حق کو قائم کیا ہے اور حق کو اتنا محفوظ کیا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ اپنی امت پر گواہ ہوں گے تو امت کیا کرے گی؟ وہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھئی آپ مجھے قرآن سنائیں، اور عبداللہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی. اور جب وہ سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہر امت میں سے ہم گواہ کھڑے کریں گے اور ان پر تم گواہی دو گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا اس احساس کے ساتھ کہ میں نے گواہی دینی ہے. لیکن وہ تو شاید نہیں بلکہ یقیناً اپنی گواہی میں کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ ان کی گواہی کو تسلیم کرے گا. اور جن کے خلاف وہ گواہی دیں گے، جن پر ان کی گواہی صادق آئے گی، وہ کیا کریں گے؟ یہ امت کیا کرے گی؟ اسی کو ایک طرح سے علامہ اقبال نے وہ بیان کیا ہے نا کہ اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو بادشاہ ہے، تو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اگر تو میرا حساب نہ لے تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تجھے کون چیلنج کرنے والا ہے؟ اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے حساب لینا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا، میں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. بھائی ظاہر ہے امت کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اور جس طرح انہوں نے ہر طرح سے حق کو واضح کیا ہے اور پھر قائم بھی کیا ہے، تو لوگ اس کے بعد حق پر نہیں چلیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو ان پر صادق آ جائے گی. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے. مطلب یہ کہ اسی گواہی کے لیے یہ کتاب بھی ہم نے تمہیں دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اب اس کتاب کی جگہ جگہ صفات اللہ بیان کرتا ہے، یہاں بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ صاف صاف وضاحت کرتی ہے، ہدایت ہے اور یہ موجب رحمت ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارتیں یہ کتاب دیتی ہے، اور وہ ان ساری بشارتوں کے حقدار ہیں. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. یہ قرآن جو ہے یہ تو ایمان لانے والوں کو کہتا ہے کہ تمہاری دنیا بھی پاکیزہ، تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری دنیا بھی ٹھیک اور آخرت بھی کامیاب. اب اتنی نشانیاں، مطلب اپنی تخلیق کی نشانیاں مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو جو میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں یہ تعلیم خود ایک نشانی ہے. اور وہ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، مجھے پہچانو میری تعلیمات اور میرے احکام کے ذریعے۔ کیسی ہیں میری تعلیمات اور کیسے ہیں میرے احکام؟ اور میری تعلیمات اور احکام بھی تمہاری زندگی سنوارنے کے لیے ہیں، تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے ہیں۔ اب یہ جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی ان تعلیمات پر عمل کرے تو وہ سوسائٹی جنت کا نمونہ بن جائے، بڑی پاک بھی ہو جائے اور بڑی پرامن بھی ہو جائے اور بڑی بابرکت بھی ہو جائے، پاکیزگی بھی ملے، امن بھی ملے، برکت بھی ملے، خوشحالی بھی ملے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب صحیح بات ہے، تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الفاظ ہی آپ سن لیں، اپنا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سمجھ دی ہوئی ہے اسی کو استعمال کر کے کوئی مفہوم اپنے ذہن میں متعین کر لیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا۔ ہر بات کلیئر، ہر بات صاف۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعد ثبوتها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اس رکوع میں چونکہ ہماری زندگی سے متعلق تعلیمات ہیں اور جس کو ہم بالکل اپنی زندگی میں جن کا تجربہ کرتے ہیں، جن باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ باتیں ہیں۔ اس لیے جب بندہ اس رکوع کو پڑھتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے بالکل مبنی پر حق اور حقیقت کیسی تعلیمات دی۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ اللہ کے کلمے، اللہ کی باتیں مطلب سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہیں۔ کوئی ان کے اندر اللہ کی تعلیمات اور احکام کے اندر معمولی سا عیب اور نقص اور جھول نہیں ہے۔ نہ جانے یہ انسان اللہ کے کلموں سے اور اللہ کی تعلیمات سے کیوں بھاگتے ہیں اور کیوں اپنے آپ کو اپنے نفس کے اور شیطان کے اور طاغوت کے حوالے کر کے اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا، مطلب حقوق میں عدل کرو، فرائض میں عدل کرو، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرو، اور بطور خاص جو تمہارا اپنا حلقہ، قریبی حلقہ ہے، خاندان کا حلقہ، اس میں رحم اور شفقت کو پروان چڑھاؤ اور کمزوروں کی مدد کرو، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ یعنی اللہ کی نصیحت تمہیں اس لیے ہے کہ تم اس سے سبق لو اور شر سے اور مصیبت سے اور پریشانی سے اور گمراہی سے بچو اور پاکیزگی اور اچھائی کی طرف آؤ، برکت کی طرف آؤ۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، جو عہد تم نے اطاعت کا اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرو۔ نیچرلی بھی تم اس کی بندگی کے ساتھ بندھے ہوئے ہو، اور تم نے یہ جو ایمان لا کر عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، کوئی اس کا نام لے کر عہد باندھا ہو، اس سے باندھا ہو یا بندوں سے باندھا ہو، اس کا نام لے کر، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو۔ دیکھیں، اجتماعی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعلیمات دے رہا ہے۔ اس میں اللہ نے عدل کی، احسان کی، صلہ رحمی کی تعلیم دی ہے، بدی سے، منکر سے اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی تعلیم دے رہا ہے کہ جس معاشرے کے اندر چھوٹی سطح پر اور بڑی سطح پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ اس تعلیم سے اعراض برت کر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے عہد کی پابندی۔ جب لوگ ہر عہد کو پورا کرتے ہیں تو ان کی زندگی بالکل پرامن اور سکھی ہو جاتی ہے، اور جب عہد توڑتے ہیں اور اس عہد توڑنے کی بنیاد پر طرح طرح کے فساد پیدا ہوتے ہیں، اور خود عہد توڑنا بھی ظلم ہے، اور اس عہد کو توڑ کر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بھی ظلم ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان لا کر بدعہدی کرنا یا کسی سے عہد کر کے اس کو توڑ دینا، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی بندہ خود ہی اپنی ہر چیز برباد کر دیتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے۔
تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو. مطلب یہ کہ وعدہ کرتے ہو، عہد کرتے ہو، اس پر قسم اٹھاتے ہو اور پھر مفاد حاصل کرنے کے لیے اس کو اخفا کے ساتھ توڑتے ہو یا علانیہ توڑتے ہو، تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یعنی عہد شکنی بدترین چیز ہے جس پر اللہ ملامت کر رہا ہے. اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. مطلب یہ کہ تمہارے اختلافات اپنی جگہ ہیں، ان کی حقیقت کھول دے گا. ایمان اور کفر کی حقیقت بھی کھول دے گا، لیکن بدعہدیاں نہ کرو. کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اسلام کی حمایت میں بدعہدی کرے یا نیکی کی حمایت میں بدعہدی کرے. اس نے جو عہد اس نے کسی کے ساتھ کیا ہے اس عہد کو وہ پورا کرے. اللہ ہے کہ وہ عہد اگر اللہ کی نافرمانی کا ہے تو پھر تو ایک دوسری بات ہے. لیکن یہ جو اختلافات ہیں ان کا معاملہ تو اللہ حل کرے گا، لیکن یہ کہ یہ تم عہد کرتے ہو ایک دوسرے سے ان کو پورا کرو. جس طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ تو قیامت ہی کے روز ہوگا کہ جن اختلافات کی بنا پر تمہارے درمیان کشمکش ہے ان میں برسر حق کون ہے اور برسر باطل کون ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. لیکن بہرحال خواہ کوئی سراسر حق پر ہی کیوں نہ ہو اور اس کا حریف بالکل گمراہ اور باطل پرست ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گمراہ حریف کے مقابلے میں عہد شکنی اور کذب و افطرا اور مکر و فریب کے ہتھیار استعمال کرے. یعنی ایک بندہ حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، لیکن حق والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے حریف کے مقابلے میں عہد شکنی کرے، کذب سے کام لے، افطرا سے کام لے اور مکر و فریب سے کام لے. اگر وہ ایسا کرے گا تو قیامت کے روز اللہ کے امتحان میں ناکام ثابت ہوگا، کیونکہ حق پرستی صرف نظریے اور مقصد ہی میں صداقت کا مطالبہ نہیں کرتی، طریقہ کار اور ذرائع میں بھی صداقت ہی چاہتی ہے. یہ بات خصوصیت کے ساتھ ان مذہبی گروہوں کی تنبیہ کے لیے فرمائی جا رہی ہے جو ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ ہم چونکہ خدا کے طرفدار ہیں اور ہمارا فریق مقابل خدا کا باغی ہے، اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اسے جس طریقہ سے بھی ممکن ہو شکست دیں. ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں سچائی، امانت داری اور وفایت کا لحاظ رکھیں. ٹھیک یہی بات یہودی کرتے تھے اور کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ یہ جو مشرکین عرب ہیں ان کے ساتھ ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. ان سے ہر طرح کی خیانت کی جا سکتی ہے. وہ سمجھتے تھے جس چال اور تدبیر سے بھی خدا کے پیاروں کا بھلا اور کافروں کو زک پہنچے وہ بالکل روا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اختلافات کی حقیقت کھول دوں گا اور لازماً قیامت کے روز تم سے میں یہ بھی حساب لوں گا. مطلب یہ کہ کسی کو مکر کرنے، عہد شکنی کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا. اور اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ زبردستی، مطلب وہ اللہ کہتا ہے کہ حق والوں کو تو ہر طرح حق پر چلنا چاہیے. ہم نے اگر لوگوں کو زبردستی مومن بنانا ہوتا تو ہم تو کئی بار تمہیں سمجھا چکے ہیں کہ ہم کون سے بنا دیتے. تو ہمیں تمہیں اس طرح کی طرفداری کی ضرورت نہیں ہے جس طرفداری میں تم ہماری ساری تعلیمات کو توڑ کر ہماری طرفداری کرو. تو اگر لوگوں کو اللہ نے ٹھیک کرنا ہوتا زبردستی تو وہ تو کر سکتا تھا، وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی.
اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ یعنی کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد محض تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر، مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ اسلام کی صداقت سے کا قائل ہوتا ہے اور وہ اسلام کی طرف آتا ہے یا اسلام کی طرف آ جاتا ہے، لیکن تمہاری بد اخلاقی، مسلمانوں سے اللہ کہتا ہے تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر اس دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جاتا ہے کہ اس گروہ کے جن لوگوں سے اس کو سابقہ پیش آیا ان کو اخلاق اور معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہ پایا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے اخلاق مطلب ہماری تعلیم کے مطابق رکھو، ایسا نہ ہو کہ بھائی لوگ ہمارے دین کی طرف آئیں لیکن تمہارا اخلاق دیکھ کر جو ہے وہ اس سے برگشتہ ہو جائیں۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ اللہ کا عہد اللہ کا دین ہے، اس کی اطاعت ہے اور اس کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ایسا نہ کرو کہ بھائی چھوٹے پھوٹے مفادات کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جاؤ، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دو، جو کچھ اس نے کہا ہے اس کی پرواہ نہ کرو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہاں، ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ اب یہاں سے پھر ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے، اس کی تعلیمات پر چلنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، قربانیوں کی ضرورت ہے، مفادات کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بندہ حق کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرے گا، مفادات کی قربانیاں دے گا، اس کو ہم اس کے بہترین اعمال کے مطابق اجر دیں گے۔ یعنی اس کے نامہ اعمال میں جو بہترین اعمال ہوں گے، سب سے اچھے ہوں گے، ان کے مطابق اسے جزا دی جائے گی۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں بھی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزروائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، اسی آیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت جب کوئی بندہ شروع کرے یا قرآن کا مطالعہ شروع کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے، چونکہ اللہ نے اس آیت میں اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن کی طرف آتا ہے تو گویا وہ اس حق کی طرف آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے، اور شیطان اسی وقت الرٹ ہو کر کسی نہ کسی طریقے اسے اس حق سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ طرح طرح کے شکوک و شبہات اس کے اندر ڈالتا ہے، طرح طرح کے سوالات ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا، اور پھر اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرتے وقت اپنے ذہن کو بالکل راست رکھو، خواہ مخواہ اسے شیطان کی اکساہٹوں کا شکار نہ ہونے دو۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب جو اس کی بات مانتا ہے اسی کو وہ اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اس پر اس کا بس نہیں چلتا۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرنے لگتے ہیں۔
وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. کمال ہے بھائی، وہ کہتے تھے کہ تم کسی بشر سے سیکھ آتے ہو. بھائی یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ کسی سے ہی سیکھ کے آ جاتے ہیں. کچھ انصاف کی بات کرو، کچھ عقل لگتی بات کرو. لسان الذی یلخدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یخزیہم اللہ ولہم عذاب علیم انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے بتدریج اور مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھایا ہے، مختلف مثالیں دی ہیں. ایک ہی چیز سمجھانے کے لیے اس نے مختلف طریقے استعمال کیے. تو وہ کہتے تھے تم خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ یہ قرآن کوئی نہیں گھڑ سکتا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑتے ہیں. اسے تو روح القدس نے، اتنی پاکیزہ روح نے، ایک پاکیزہ شخصیت جس کا نام جبرائیل امین ہے، انہوں نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج مجھ پر نازل کیا. تدریج کے ساتھ نازل کیا ہے، حالات کے مطابق نازل کیا ہے، حکمت کے مطابق نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے. یعنی اس قرآن کا ایک کام یہ ہے کہ یہ ایمان کو پختہ کرتا ہے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں ہر معاملے میں سیدھی راہ بتاتا ہے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبریاں دیتا ہے. یہاں پھر قرآن کی صفات بیان ہوئی کہ بتدریج نازل ہوتا ہے اور فرما برداروں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کے ایمان کو راسخ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، وہ اور ایمان پر جمتے ہیں اور انہیں زندگی کے ہر معاملے میں ٹھیک حکم دیتا ہے، راستی کے حکم دیتا ہے. اور پھر انہیں
مطلب خوشخبریاں سناتا ہے کہ اگر قرآن کی راہ پر چلو گے تو تمہارے لیے یہ خوشحالی ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان تو اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی ہے۔ مطلب خواہ مخواہ وہ مختلف نام لیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھ آتے ہیں۔ کچھ لوگ جو مطلب تورات اور انجیل کو کچھ جانتے تھے، اور مطلب یہ کہ خواہ ان کا تعلق عرب سے تھا ہی نہیں، وہ رومی نسل تھے، کوئی عیسائی تھا، کوئی مطلب یہودی تھا، اور یہ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ ان سے سیکھ آتے ہیں۔ حالانکہ جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ اجمی لوگ تھے، اور یہ تو عربی مبین میں قرآن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا۔ مطلب جو ہٹ درمی کی بنیاد پر انکار کر دیتے ہیں تو زبردستی اللہ پھر انہیں صحیح بات نہیں بتاتا، نہیں صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مطلب وہاں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ انتہائی سخت اذیتیں دے دے کر جو ہے وہ کفار مسلمانوں کو، بعض کمزور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ مانو، یہ اپنی زبان سے کلمہ نکالو۔ اگر کسی کا دل مطمئن ہو اور اس نے جان بچانے کے لیے کوئی بات کہہ دی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمار بن یاسر کو کہا کہ عمار کوئی بات نہیں، تیرا دل اگر ایمان پر مطمئن ہے اور تو نے یہ اور یہ باتیں کر دی ہیں تو اس کے بعد بھی اگر تم پر ظلم وہ کریں تو تم یہ باتیں کہہ دینا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی جب جان پر بن آئے تو بندہ کلمہ کفر کہتے رہے۔ بہت ساری عظیمت کی مثالیں ہیں صحابہ کی کہ ان کو کاٹ دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا، انہیں مطلب آگ کے کوئلوں پر لٹایا گیا، لیکن انہوں نے کوئی کلمہ کفر نہیں کہا۔ مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا، مطلب جو مرتد ہو گیا اور ان کے ساتھ دوبارہ جا کے مل گیا اور اسی طرح کافر ہو گیا، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر کے کفر قبول کیا ہے۔ اچھا جی، یہ بڑی ویسے قرآن مجید کی تعلیمات سے یہ بات بھی تقریباً کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کفر اور نفاق اور ارتداد اور فسق، اس سب کی بنیاد اس دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ جو لوگ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں وہی پھر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ کفر میں بھی وہی مبتلا ہوتے ہیں، نفاق میں بھی وہی مبتلا ہوتے ہیں، ارتداد میں بھی وہی مبتلا ہوتے ہیں، فسق میں بھی وہی مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے اس دین کہ کفر اور اس پر نہ چلنے کا سارا سبب جو ہے وہ دنیا کی محبت اور دنیا کے مفادات اور آخرت کو بھول جانا ہے۔ اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ مطلب یہ دین تو اس کی بہت بڑی نعمت ہے، جو لوگ اس کو نہیں مانتے اور دنیا کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر زبردستی اللہ تعالیٰ انہیں راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے۔ ظاہر ہے جنہوں نے آخرت کے بدلے اس ساری گندگی کو قبول کر لیا ہے اور اس ناشکری کو قبول کر لیا ہے اور ان کے ضمیروں کے مطلب سمجھانے اور چونکانے پر قبول کر لیا ہے، تو پھر وہ آخرت میں تو ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ برخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے
تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرتیں کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ڈٹے رہے حق پر۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے، کیوں نہیں ان کی غلطیاں وہ معاف کرے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ یہ اس بستی کا نام تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس بستی سے مراد مکہ ہی ہے، کہ ان کو رزق پہنچ رہا تھا، وہ زندگی گزار رہے تھے۔ جب اللہ کا نبی ان کے پاس آیا اور اس نے دین ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے دین کا کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو قحط کی سزا دی اور جڑ کاٹ کے رکھ دی، مشرکین کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے، ختم کر دیے گئے۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور بستی بھی مراد ہو، لیکن عبداللہ بن عباس کا خیال ہے کہ اس سے مکہ ہی مراد ہے اور مکہ کے مشرکین ہی مراد ہے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر اس کی بندگی ہے، اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو، مطلب بندگی کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر کرو،
اور شکر کا تقاضا ہے کہ اس کی بندگی کرو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اب دیکھیں، یہ پہلے بھی بات ہم کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ایک تو اس کی رحمت کی یہی بہت بڑی علامت ہے کہ بے شمار حلال کیا اور چند گنی چنی چیزوں کو حرام کیا، یعنی کھانے اور پینے کی لا تعداد اور ان گنت اور بے شمار چیزیں جنہیں تم گن نہیں سکتے ان کو حلال کیا اور چند چیزوں کو حرام کر دیا۔ لیکن بندہ ہے کہ سارے حلال کو چھوڑ کر اگر ان حرام کی طرف جاتا ہے اور اس گندگی کی طرف جاتا ہے تو اس سے سزا نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ لیکن اس پر مزید اس کی رحمت اس آیت سے جو قرآن میں اور جگہوں پر بھی، سورہ مائدہ میں بھی اور جگہوں پر بھی آئی ہے، اس میں ایک اور رحمت نظر آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم تنگ آ جاؤ اور مرنے لگو تو اس حرام میں سے، ان حرام چیزوں میں سے بھی کھا لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر میری نافرمانی کا جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے تو تم مجبور ہو کر کھا لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یعنی یہ اس کی رحمت پر مزید رحمت ہے۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو حلال اور حرام کا اختیار تو اللہ کا ہے، تم خود تو نہیں حلال اور حرام بنا سکتے۔ تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو، یعنی خود ایک چیز کو حرام کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ نے اسے حرام کیا، خود ایک کو حلال کر لیتے ہو اور کہتے ہو اللہ نے حلال کیا، تو یہ کیوں کرتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تم اللہ پر افطرا باندھنا شروع کر دیتے ہو۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، یعنی سزا کے طور پر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ملت ابراہیمی پر حلال کی تھی بعد میں یہودیوں پر حرام کی سزا کے طور پر۔ یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ بات بھی سمجھاتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، پھر وہ مجبوری کے عالم میں معاف بھی کرتا ہے، پھر وہ جہالت میں کیے گئے کام پر کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول کر رہا ہے۔ تو اتنے رحیم اور شفیق اللہ سے جو بھاگتا ہے وہ بد نصیب ہے، بد نصیب نہیں تو کیا ہے؟ اللہ ہم پر رحم کرے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ واقعہ یہ ہے، تم ابراہیم کی اولاد ہو، دیکھو ابراہیم کیا تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، یعنی اس نے تنے تنہا وہ کام کیا جو پوری امت کرتی، وہ ساتھ میں ایک امت تھا اور ساتھ میں ایک چلتا پھرتا ایک مقصد تھا، اللہ کی بندگی کا نشان اور علامت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا۔
اور تم جو اس کے ساتھ نسبت میں فخر کرتے ہو، تمہاری اب کیا حالت ہے کہ مورتیاں بنا کر انہیں پوج رہے ہو، جن مورتیوں کو انہوں نے توڑا تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی بندگی کے لیے اور اپنے کام کے لیے منتخب کر لے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہماری اولادوں پر بھی رحم کر، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جرائم کی وجہ سے ان پر اپنے احکام سخت کیے، اور ان میں سبت کے احکام بھی تھے۔ اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اب یہ آخری آیتیں ہیں سورہ نحل کی۔ الحمدللہ ہم بہرحال جس طرح کے بھی ہیں، مطلب روزانہ بیٹھتے ہیں، شبان کی برکتیں بھی سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، اور رمضان کا استقبال بھی کر رہے ہیں۔ پھر رمضان آئے گا تو اس میں بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور قرآن پر عمل کرنے کی، اور قرآن کے مطابق ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ سورہ نحل کی اب آخری آیتیں سنیں۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کرو، بلکہ دنائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر موقع و محل کے مطابق۔ اور عمدہ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اسے مخاطب کو صرف اپنے دلائل دے کر مطمئن ہی نہ کرو، بلکہ ایسا مطلب کلام اس کے سامنے بلیغ پڑھو یا اسے سناؤ کہ اس کے دل کے جذبات ابھریں، اور وہ دلی جذبات اور شوق کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اور لوگوں سے مباحثہ کرو بہترین طریقے سے، بحث برائے بحث نہ کرو، بلکہ اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ مجادلہ کرو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم زیادتی پر صبر کرو گے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی دعوت کے میدان میں یہ بدلہ اور انتقام کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ صبر کرو، یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے کہ حق میں صبر ہی بہتر ہے۔ اے محمد، صبر سے کام لیے جاؤ۔ پھر دوبارہ کہا کہ صبر سے کام لو، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔
مطلب اللہ سے توفیق مانگو صبر کی، اور صبر کرو، ہمت کرو، حوصلہ کرو، دن بدل جائیں گے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے جو خدا سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہمیشہ نیک رویے پر قائم رہتے ہیں۔ دوسرے ان کے ساتھ کتنی ہی برائی کریں، وہ اس کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بلائی ہی سے دیے چلے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہماری سورہ نحل بھی مکمل ہو گئی ہے۔ ہم اسی طرح انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، رمضان میں داخل ہو جائیں گے، اس میں مزید اس کو خوبصورت اور مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ خود بھی صبر کے ساتھ دیکھیں، بار بار اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہا ہے، میرے لیے بھی صبر کی دعا کریں، خود بھی صبر کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہیں اور صبر کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔